اسرائیل کے وزیر اعظم نے لبنان کے دارالحکومت بیروت کے جنوبی مضافاتی علاقوں پر حملوں کا حکم دیا ہے کیونکہ حزب اللہ کے ساتھ تنازع مسلسل بڑھتا جا رہا ہے۔ بینجامن نیتن یاہو نے کہا کہ حزب اللہ کے مضبوط گرد داہیہ میں دہشت گردوں کے اہداف کو اسرائیلی شہریوں پر حملوں اور اپریل میں اعلان کردہ امریکی ثالثی کی جنگ بندی کی دیگر خلاف ورزیوں کے جواب میں نشانہ بنایا جائے گا جو لڑائی ختم کرنے میں ناکام رہی ہے۔ فرانسیسی بحریہ نے ایک منظور شدہ آئل ٹینکر کو روکا ہے جو روسی بندرگاہ سے روانہ ہوا تھا۔ حالیہ مہینوں میں یہ تیسرا جنایت ضبطی ہے۔ فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے ایکسپیر کو پوسٹ کیا کہ جہاز ٹیگور کو بحر اوقیانوس میں بین الاقوامی پانیوں میں برطانیہ سمیت متعدد شراکت داروں کی حمایت سے سمندر کے قانون کی سختی سے تعمیل کرتے ہوئے پکڑا گیا تھا۔ ورلڈ کپ کے دوران قوانین کا ایک نیا سیٹ عمل میں آئے گا۔ فٹ بال کے لیے بین الاقوامی سیلف ریگولیٹری باڈی نے اعلان کیا ہے ٹورنامنٹ 11 جون سے شروع ہونے سے چند ہفتے قبل۔ انٹرنیشنل فٹ بال ایسوسی ایشن بورڈ نے اتوار کو کھیل کے قوانین میں متعدد تبدیلیوں کا انکشاف کیا جو 2026-2027 کے سیزن کے ساتھ ساتھ ورلڈ کپ میں بھی لاگو ہوں گے۔ جیسا کہ اسپیس کا شمار طریقہ سب سے بڑا IPO ہو سکتا ہے، لانچ گاڑیوں کی اگلی نسل بنانے کی دوڑ تیز ہو رہی ہے۔ ایشیا چاہتا ہے۔ آسٹریلیا، ہندوستان، جاپان اور جنوبی کوریا میں اسٹارٹ اپ اپنے آپ کو ایک ایسی مارکیٹ میں قائم کرنے کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں جس کا طویل عرصے سے امریکہ اور چین کا غلبہ ہے۔ ان میں سے ایک انسٹیلا ہے، ایک 4 سالہ جنوبی کوریائی اسٹارٹ اپ جس نے ابھی 24 ملین سیریز بی کو بند کیا ہے، جس سے اس کی کل فنڈنگ 44 ملین ہو گئی ہے۔ کمپنی نے مئی 2025 میں جنوبی کوریا کی سرزمین سے اپنا راکٹ یونا ایکسپریس لانچ کیا۔ AMD نے رادونارکس 9070 GRM متعارف کرایا ہے جو کہ کمپنی کے RDNA 4 GPU فن تعمیر پر ایک نیا گرافکس کارڈ ہے۔ کارڈ 12 GB وی رام کے ساتھ آتا ہے اور 549 میں لانچ ہوتا ہے۔ یہ AMD کے رادونارکس 9000 سیریز لائن اپ کا حصہ ہے۔ کراچی پولیس ان دعووں کی تحقیقات کر رہی ہے کہ انمول عرف پنکی کے مبینہ ڈرگ نیٹ ورک نے شہر بھر میں کوکین اسمگل کرنے اور پہنچانے کے لیے مشہور اسنیک پیکٹ کا استعمال کیا۔ انمول پنکی کو اس ماہ کے شروع میں اس کے گارڈن اپارٹمنٹ سے پولیس اور شویلین انٹیلیجنس ایجنسی کے مشترکہ چھاپے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ مقدمے میں مبینہ طور پر منشیات رکھنے اور بغیر لائسنس کے ہتھیار رکھنے کا الزام ہے۔ ایڈیفیے نے چین میں اپنے حکایت گتین مارکس گیمنگ ہیڈ سیٹ کا نیا ورژن متعارف کرایا ہے۔ نیا ماڈل جسے حکایت گتین مارکس بیس ایڈیشن کہا جاتا ہے ایک سرشار ملٹی فنکشنل چارجنگ ڈاک کا اضافہ کرتا ہے۔ گتین میکس 20 ایڈیشن معیاری حکایت گتین مارکس پر بنا ہے جو اس سال کے شروع میں لانچ ہوا تھا۔ زیادہ تر بنیادی ہارڈ ویئر وہی رہتا ہے لیکن اہم اپ گریڈ ایڈیفائر کا نیا RGB 39120 ہے۔ سنگاپور نے اتوار کو ایک ملک گیر تحریک کا آغاز کیا تاکہ خاندانوں کو ان کے اسکرین ٹائم کو آغاز کیا۔ وزیر اعظم لارنس وانگ نے اسٹارٹ سے اسکرین اسمارٹ مدد ملے۔ وزیر اعظم لارنس وانگ نے اسٹارٹ سے اسکرین اسمارٹ مہم کا آغاز کیا جس کا مقصد والدین کی رہنمائی کرنا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ڈیجیٹل سرگرمیوں کو کیسے منظم کریں۔ ان کے دفتر کے ایک بیان میں کہا گیا۔ دبئی پولیس نے 12 ملین درہم مالیت کی نایاب اور چوری کرنے کے لیے جعلی شاہی پروٹوکول اسکیم کا استعمال کرنے والے گروہ کا پردہ فاش کرنے کے بعد 4 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق شہزادی کا روپ دھارنے والی بھاری مالیت ایک خاتون نے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مبینہ طور پر اوٹ کے تاجر کو بھاری مالیت کی کھیپ حوالے کرنے کا جھانسا دے کر اسے غائب کر دیا۔ چوری 10 ملین بعد میں پولیس کی طرف سے برآمد کیا گیا تھا۔ ایتھوپیا کے عام انتخابات میں پولنگ شروع ہو گئی ہے کیونکہ ملک کے کچھ حصوں میں تنازع پھیل گیا ہے، یعنی بہت سے لوگ ووٹ نہیں ڈال سکیں گے۔ در حقیقت تیگرے کا پورا شمالی علاقہ جو 2022 میں ختم ہونے والی وحشیانہ خانہ جنگی سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے کو رائے شماری سے مکمل طور پر خارج کر دیا گیا ہے۔ ایران نے جنگ کے آغاز سے لے کر اب تک 20 امریکی فوجی مقامات کو نقصان پہنچایا ہے۔ BBC ویریفائی شو کے ذریعے تجزیہ کردہ سیٹلائٹ تصاویر اور ویڈیو سے پتے کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری طور پر تسلیم کی جانب کہیں زیادہ وسیع ہیں۔ ایران نے فروری کے بعد کو نشانہ ممالک میں اہم تنصیبات کو نشانہ بنایا ہے جس سے جدید ترین فضائی دفاعی نظام، طیاروں کو ایندھن بھرنے اور ریڈاروں کو لاکھوں ڈالر کا نقصان پہنچا ہے۔
ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO نے اتوار کے روز کہا کہ 4 نرسیں جو وائرس کے بنڈی بوگیو تناؤ کی وجہ سے ایبولا کا علاج کر رہی تھیں کو ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو DRC کے بونیا کے ایک اسپتال سے اس بیماری سے صحت یاب ہونے کے بعد فارغ کر دیا گیا ہے۔ مزید صحت یابی کی توقع کی جاتی ہے، خاص طور پر جب لوگوں کی جلد تشخیص قابل ہوتے ہیں اور جیسے وبا کا حاصل کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ ایک امریکی اہلکار نے الجزیرہ کو بتایا ہے کہ واشنگٹن نے لبنان میں دشمنی کو کم کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس نے مزید کہا کہ سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے لبنانی صدر جوزف عون اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے الگ الگ بات چیت کی ہے۔ یہ بیان اس وقت دیا گیا جب اسرائیل کی فوج نے جنوبی لبنان میں دریائے لیتانی کے بالکل شمال میں قرون وسطی کے بیفورٹ کیسل پر قبضہ کر لیا، جبکہ اس نے کئی دہائیوں میں ملک میں سب سے زیادہ گہرا حملہ کیا۔ امریکی سیاسی مبصر سنک اویگور اور حسن پیکر کا کہنا ہے کہ انہیں برطانیہ میں داخلے سے روک دیا گیا تھا اور برطانوی حکام نے اس فیصلے کی وجہ اسرائیل کے بارے میں ان کے عوامی تبصروں کا حوالہ دیا۔ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں قائم آن لائن سیاسی خبروں اور کمنٹری نیٹ ورک دی ینگ ٹرکس کے شریک بانی شنی اویگور نے کہا کہ انہیں لندن جانے والی پرواز میں سوار ہونے کی کوشش کے دوران اس پابندی کا علم ہوا جہاں وہ ایسیکسل لندن فیسٹیول میں شرکت کرنے والے تھے اور آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرنے والے تھے۔ ایران کے اسلامی انقلابی گارڈ کور کا کہنا ہے کہ اس نے امریکی افواج کے زیر استعمال اڈے پر جوابی حملہ کیا، جس کا دعویٰ ہے کہ اسے ایران مواصلاتی ٹاور پر حملے کے لیے استعمال کیا گیا۔ کویت نے کہا کہ اس نے فضائی حملوں کو روکا۔ IRGC نے پیر کے روز نیم سرکاری خبر رساں ایجنسی کے حوالے سے ایک بیان میں کہا 1 گھنٹہ قبل صبح ہرمزگان کے جزیرے سرکب پر ایک کمیونیکیشن ٹاور پر امریکی فوج کی جارحیت کے بعد IRGC ایرو اسپیس فورس کے جنگجوؤں نے ایئر بیس کو نشانہ بنایا، جہاں سے جارحیت شروع ہوئی اور پیش گوئی شدہ اہداف کو تباہ کر دیا گیا۔ قومی احتساب بیورو نیب نے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی SBCA کی جانب سے شادی ہالز اور مارکیز کے لیے مبینہ طور پر نان آبجیکشن سرٹیفکیٹ NOC کے اجرا کے ساتھ ساتھ کراچی میں سہولتی پلاٹوں پر کمرشل عمارتوں کی تعمیر کے حوالے سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ شکایات پر کارروائی کرتے ہوئے نیب نے SBCA سے مبینہ خلاف ورزیوں، قومی خزانے کو پہنچنے والے مالی نقصان اور اتھارٹی کی جانب سے غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کارروائی میں ناکامی کی وجوہات پر تفصیلی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ پنجاب ایجوکیشن کریکولم ٹریننگ اینڈ اسسمنٹ اتھارٹی اسپیکٹا نے اپنے آئٹم بینک سسٹم IBIS کے ذریعے سالانہ امتحان 2026-27 میں شامل ہونے والے گریڈ 8 کے رجسٹریشن کا عمل شروع کر دیا ہے۔ اسپیکٹا A کی طرف سے جاری کردہ ایک باضابطہ نوٹیفکیشن کے مطابق پنجاب بھر کے تمام سرکاری اسکولوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ IBIS پورٹل پر اپنے سرکاری اسکول لاگن اسناد کا استعمال کرتے ہوئے گریڈ 8 کے طلباء کی رجسٹریشن مکمل کریں۔ سابق آسٹریلوی اوپنر ڈیوڈ وارنر نے راولپنڈی کے اسٹیڈیم میں آسٹریلیا کے خلاف سیریز کے افتتاحی میچ میں شاندار ون ڈے انٹرنیشنل ڈیبیو گوشات پاکستانی آل راؤنڈر عرفات منہاس کی تعریف کی۔ وارنر نے اپنی انسٹاگرام اسٹوری پر منہاس کی ایک تصویر شیئر کی اور نوجوان کرکٹر کو ان کی شاندار کارکردگی پر مبارکباد دی۔ جامعہ کراچی کیو کے تقریباً 50,000 طلباء کو غیر یقینی صورتحال کا سامنا ہے کیونکہ اساتذہ کا سمسٹر امتحانات کا بائیکاٹ لگاتار چوتھے ہفتے میں داخل ہو رہا ہے اور امتحانات غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو رہے ہیں۔ بائیکاٹ جو 5 مئی کو شروع ہوا تھا شام کی کلاسوں، پیپر سیٹنگ، امتحانات کی نگرانی، مارکنگ، چوکسی، ہاؤس سیلنگ اور چھٹیوں کی رقم سے متعلق اساتذہ کے واجبات کی عدم ادائیگی پر جاری ہے۔ ڈیل پچھلے سال XPS برانڈ کو مختصر طور پر چھوڑنے کے بعد XPS 13 کو واپس لا رہا ہے۔ نیا ماڈل ایک پریمیم ونڈوز الٹرا پورٹ ایپل کے طور پر واپس آتا ہے، جس کا مقصد خریداروں کو ایپل کے میک بک نیو کا زیادہ سستا تلاش کرنا ہے۔ ڈیل کا کہنا ہے کہ نیا XPS 13 اس نے اب تک کے لیپ ٹاپ کا سب سے پتلا اور ہلکا ورژن ہے۔ اس کی پیمائش 12.7 ملی میٹر ہے اور اس کا وزن 2 پاؤنڈ ہے، جو اسے ایپل کی حریف مشین سے چھوٹا اور ہلکا بناتا ہے۔ ملائیشیا نے 16 سال سے کم عمر افراد کو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اکاؤنٹس رجسٹر کرنے سے روکنا شروع کر دیا ہے۔ اس کے کمیونیکیشن ریگولیٹر نے پیر کو کہا کیونکہ یہ نابالغوں کو ایک آن لائن نقصان دہ مواد کی نمائش سے بچانے کی کوششوں کو بڑھاتا ہے۔ جنوب مشرقی ایشیائی قوم
نماز آئین بچوں کی صحت اور حفاظت پر سوشل میڈیا کے اثرات پر بڑھتے ہوئے خدشات کے درمیان آن لائن پلیٹ فارمز تک رسائی کو منظم کرنے کے لیے اقدامات متعارف کرانے ممالک کی بڑھتی ہوئی تعداد میں شامل ہوتی ہے۔ معروف بھارتی پلے بیک گلوکارہ سمن کلیان پر اتوار کو ممبئی میں اپنے گھر میں انتقال کر گئیں۔ وہ 89 سال کی تھیں اور 1 ماہ سے کچھ زیادہ عرصے سے بیمار تھی۔ سمن جی کا انتقال رات 8 بجے کے قریب لوکھنڈ والا میں اپنی رہائش گاہ پر بڑھاپے کی وجہ سے ہوا۔ وہ سکون سے انتقال کر گئیں۔ پچھلے کچھ دنوں سے وہ اپنے ہی گانے سن رہی تھیں۔ منگلا کھڈلکر، جنہوں نے گلوکارہ پر مشہور مراٹھی سوانح عمری سمن سگند لکھی، پریس ٹرسٹ آف انڈیا کو بتایا۔ لاؤس میں امدادی کارکنوں کا کہنا ہے کہ وہ سیلاب زدہ غار کے نیٹ ورک کے اندر گہرائی میں ممکنہ دستک دینے والے رد عمل کی تحقیقات کر رہے ہیں، جہاں خیال کیا جاتا ہے کہ 2 آدمی پھنسے ہوئے ہیں۔ اس پیش رفت سے زندگی کی ممکنہ علامات کی نشاندہی ہو سکتی ہے، لیکن بچاؤ کرنے والوں کو اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انہیں یہ یقینی بنانے سے پہلے مزید تفتیش کرنے کی ضرورت ہے کہ آیا دستک پھنسے ہوئے مردوں کی طرف سے ہے۔ ریاست متحدہ کی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے ایرانی فوجی مقامات پر حملہ کیا ہے، اور ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور IRG کا کہنا ہے کہ اس نے جواب میں ایک امریکی اڈے کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ ایران کے خلاف 3 ماہ سے جاری امریکی سل جنگ کے خاتمے کے لیے مذاکرات کے سلسلے میں تبادلوں کے سلسلے میں تازہ ترین ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی پیر کو ایران کو معاہدے تک پہنچنے کے لیے بے چین قرار دیا۔ پنجاب کے وزیر کھیل ملک فیصل ایوب کھوکھر نے حکام کو راولپنڈی ڈویژن کی تمام تحصیلوں میں سپورٹس کمپلیکس میں فیس کے ڈھانچے اور عملے کی کمی کے حوالے سے تفصیلی تجاویز تیار کرنے کی ہدایت کی ہے۔ یہ ہدایات انہوں نے مری میں تحصیل سپورٹس کمپلیکس دھوبی گھاٹ کے دورے کے دوران جاری کی، جہاں انہوں نے دستیاب سہولیات، انتظامی امور اور موجودہ انفراسٹرکچر کا جائزہ لیا۔ کراچی میں ایک نوہمر لڑکا ریبیز سے مر گیا ہے۔ اس کے باوجود 3 ماہ قبل ایک سرکاری ہسپتال میں اینٹی ریبیز ویکسینیشن لگائی گئی تھی، جس نے کاٹنے کے بعد علاج اور فالو اپ کی دیکھ بھال پر شدید تشویش کا اظہار کیا تھا۔ جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل سینٹر JPMC کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ کے انچارج ڈاکٹر عرفان صدیقی کے مطابق 13 سالہ بچے کو 26 مئی کو صبح 11 بجے کے قریب اسپتال لایا گیا تھا۔ پاکستان میڈیکل اینڈ ڈینٹل کونسل PMDC نے غیر ملکی کے خواہشمند طلباء کے لیے نئے ضوابط متعارف کرائے ہیں۔ بیرون ملک طبی تعلیم کے لیے اہلیت اور رجسٹریشن کی شرائط کو سخت کیا ہے۔ نئے قوانین کے تحت پاکستان میں FSC پاس کرنے والے کے لیے کم از کم FSC پاس کرنے والے طلباء کے لیے کم از کم 60% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ انہیں MDC AT امتحان میں کم از کم 50% نمبر حاصل کرنے ہوں گے۔ خیبر پختونخوا کے بھی حکومت نے حالیہ ایندھن کے بحران کے دوران اسکول کے 4 روزہ عارضی ہفتے کی وجہ سے ہونے والے سیکھنے کے نقصانات کو پورا کرنے میں مدد کرنے کے لیے سمر زون کے تمام اضلاع کے سرکاری اور نجی اسکولوں میں سمر کیمپس کا آغاز کیا ہے۔ ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی طرف سے جاری کردہ رہنما خطوط کے مطابق یہ کیمپ 1 جون سے 30 جون 2026 تک جاری رہیں گے۔ جماعت تیتا عد کے طلبہ صبح 7 بجے سے صبح 9 بجے تک انگریزی، اردو، ریاضی اور جنرل سائنس پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے کلاسز میں شرکت کریں گے۔ ایک بڑا ہندوستانی ٹیک اسٹارٹ اپ EA اپنے صرف ہندوستان کے اسمارٹ فون کے دعووں کے بارے میں جھوٹ بولتے ہوئے پکڑا گیا ہے۔ ریئلمی کے سابق CEO مادھو شیٹ کے ذریعہ قائم کردہ اسٹارٹ اپ مکمل طور پر ہندوستان میں بنائے گئے اسمارٹ فونز بنانے کا دعویٰ کرتا ہے، ہر چیز بشمول سافٹ ویئر، ہارڈ ویئر اور یہاں تک کہ ایپس کے ہندوستان میں بنائے جانے کا دعویٰ کیا جاتا ہے۔ تاہم متعدد یوٹیوبرز بشمول انتہائی مقبول مواد تخلیق کرنے والے مرہوس تھیبوس نے ان دعووں کو غلط پایا ہے۔ کراچی ٹریفک پولیس نے اعلان کیا ہے کہ شارع فیصل پر لین کی خلاف ورزیوں کے لیے چالان سسٹم ٹریفک ریگولیشن اینڈ کیٹیشن سسٹم کے تحت 1 جون آج سے نافذ العمل ہوگا۔ ایک بیان میں ڈپٹی انسپکٹر جنرل DIG ٹریفک پیر محمد شاہ نے کہا کہ نوٹیفائڈ لائٹ لینمنٹ پلان کے تحت کمرشل گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بائیں طرف استعمال کرنے کی ضرورت ہے جو ان کی نقل و حرکت کے لیے مختص کی گئی ہیں۔